بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان بنایا، اور اللہ رب العزت نے اتنی عظیم الشان دولت ایمان کی عطا فرمائی کہ اگر سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھائیں تو اس عظیم نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. دین اسلام مکمل طرز حیات ہے، اور یہ طرز حیات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنے رضا والا راستہ عطا فرمایا کہ جس راستے کو میرے محبوب تمہیں بتائے اس راستے کو فالو کرو، اس کو چلو، اس پر عمل کرو. اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موجودہ نعمت میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس شکر پر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں جو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی. لہذا موجودہ نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں دوام عطا فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ابھی تک میسر نہیں ہوئی ہیں وہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی مرتبہ ظاہری کچھ نعمتوں پر تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو ایمان جیسی، اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس پر اللہ کا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، چوک ہو جاتے ہیں. حالانکہ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی نعمتوں کے ساتھ اسلام پر شکر ادا کرنے کی ہمیں ترغیب دی محبوب کے ذریعے سے. معلوم ہے جس طرح سے کھانے پینے کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اسلام پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تب تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی برکت سے، اس شکر کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اسلام میں اضافہ فرمائے. نیز اسلام کی حفاظت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ اس پر دنیا میں بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے وعدے فرمائے، ہمارے لیے رزق رکھے. تو یہ نعمت کتنی عظیم ہے، تو ہم اس نعمت کی حفاظت اعمال کے ذریعے سے بھی کریں، اور ظاہری اعتبار سے اس عمل کی، اس اسلام کے ایمان کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے وہ بھی اختیار کریں. لہذا جو بندہ اسلام کے احکام پر، اس کے اعمال پر مضبوطی سے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، کسی باطل کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے ایمان کو اسلام پہ ڈاکہ ڈالے. کسی نمازی آدمی کو کسی نے مرتد بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس کو ارتداد کی طرف لائے. ارتداد کی طرف لایا ان کو جاتا ہے جو اسلام سے دور ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، اسلام کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. جی، نہ ظاہری اعتبار سے وہ شاعر اللہ پہ عمل کرتے ہیں، اور نہ باطنی اعتبار سے اپنی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. بس چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا، جو اپنے آپ کو باطل رنگوں میں رنگ کر رہتے ہیں، باطل طرز زندگی اپنا کے رہتے ہیں، انہیں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. انہیں کو کہا جاتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، ہم تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ سہولت ہے اور وہ سہولت ہے، اور بہن جاتے ہیں. لیکن جو متبع ہیں، جو اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھامنے والے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے ان پر ہاتھ اٹھانے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا، جس زمانے میں حضرت کانپور میں تھے
کہ ایک پولیس کا کانسٹیبل اس کو ایک عیسائی نے بہت زیادہ عیسائیت کی طرف راغب کیا کہ اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ، ہم تمہیں یہ دیں گے یہ انعام دیں گے، ایسے نال کر دیں گے۔ لیکن یہ دس سے بس نہیں ہوتا۔ اس نے پوچھا اسے، اچھا یہ بتاؤ تم کس کے مرید ہو؟ تم مرید تو میں کسی کا نہیں ہوں، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے عقیدت و محبت، وہ جانتا تھا کوئی لائن ڈالنے کا ہمارے کو کوئی صحیح جانتا تھا۔ کہا وہ دن اور آج کا دن اس کے بعد زندگی میں اس نے کبھی ٹچ نہیں کیا کہ یہ شخص تو ایسے آدمی سے محبت رکھتا ہے، ایسے آدمی کی محبت کو فالو کرتا ہے جی جو دین کا بہت بڑا داعی ہے، لہذا اس کی محبت جب اس کے دل میں ہے تو میں عیسائیت اس کے دل میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی صحبت کی برکت، اللہ والوں کی دعاؤں میں شرکت، جی یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ضامن بنتی ہیں ہمارے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی۔ اس لیے دوستو، اسلام کے احکام پر ہم مضبوطی سے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی، اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس پر آپ کا بے انتہا شکر ادا کریں۔ ان شکرتم لازیدنکم، جب کسی نعمت پر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادتی فرماتے ہیں۔ تو ایک تو ہم شکر ادا کریں، دوسرا اعمال کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی، دل لگے یا نہ لگے، ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، ہم اس حکم کو پورا کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کی رعایت کریں۔ ان تمام چیزوں میں دل لگے یا نہ لگے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے دوائی کھائیں چاہے اچھے لگے یا نہ لگے۔ دوائی کھانے میں آدمی اس کو نہیں سوچتا ہے کہ ذائقے والی ہوگی تو کھاؤں گا اور نہیں ہوگی تو نہیں کھاؤں گا۔ آج تک کبھی آدمی نے فیصلہ کیا میٹھی ہوگی تو کھاؤں گا، کڑوی ہوگی تو نہیں کھاؤں گا؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں جیسے بھی دوائی دوں اس کا آپ کو استعمال کرنا، اس کا سیون کرنا، اس کو لینا ضروری ہے، تبھی آپ کو شفا ہوگی۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا، کبھی دیکھا کہ دوائی والے کی دکان سے دوائی لیا، دوائی لینے کے بعد چائنیز والے کی دکان پہ گیا، ذرا اس کو تل کے دو، اس میں اجینوموٹو ملا کے دو، جی کبھی سوچا؟ اس میں چٹکارے نہیں ڈھونڈتا ہے، اس میں سوچتا ہے ڈاکٹر کا حکم ہے اور اس حکم پر عمل کرنے میں میرے لیے شفا۔ تو ہم دین کے احکام کے بارے میں یہ کیوں سوچتے ہیں؟ میرے اللہ نے جب مجھے حکم دیا ہے، اسی حکم میں میرے لیے جلا ہے، اسی حکم میں میرے لیے حیات ہے، اسی حکم میں میری حفاظت ہے، اسی حکم کے ماننے میں میری ترقی ہے۔ یہ دوستو بہت بڑی کمی ہے، ہم ذائقے ڈھونڈتے کر رہے ہیں، ہم مزے ڈھونڈتے کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ایک دیندار لوگوں میں ہے کہ ظاہری وضاحت کو سنبھالتے ہیں، ظاہر میں سونے سے جلے پھرتے ہیں، اور اس ظاہر کو سنبھالنے میں بھی دنیا ہے۔ تو یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھنے لگے، لوگ مجھے بزرگ سمجھنے لگے، لوگ میرے قریب آنے لگے، لوگ مجھ سے دعائیں کروانے لگے، لوگ میری خدمت کرنے لگے، یہ بھی تو دنیا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اپنی زندگی کا کباڑہ نہ کریں۔ زندگی کا قیمتی حصہ گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کے کتنے دن بچے۔ زندگی کا کباڑہ نہ کریں، اخلاص کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو لوٹنے والے بنیں۔ اور جو بندہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اصل اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کر کے تو دیکھیں۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت پیر فقہ صاحب نقشبندی دام برکاتہ نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سنایا، بہت سال پہلے، 15-16 سال ہو گئے۔ سنانے تھے کہ میں نیا انجینئر بنا اور میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے شیخ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے کہ حضرت آپ میری طرف سے حج کریں۔ حضرت نے بلا تکلف بغیر کسی تردد کے اس کو قبول کر لیا اور کہا آپ کو بھی حج پہ آنا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں نے آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے قبول بھی کر لیا، اب میں کیسے حج کروں گا؟ لیکن چونکہ بڑوں کا حکم تھا، میں نے کہا حضرت بس آپ دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ میں بھی حج کروں گا۔ یہ بات میں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد میرے بڑے بھائی مربی تھے ان کے سامنے کہی کہ میں نے حضرت کو حج کے لیے جو کچھ کر دیا، حضرت نے فرمایا آپ کو بھی حج پہ آنا ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ میرا بھی پاسپورٹ لے لو اور ان کا بھی ویزا لگوا دو، مجھے بھی حج پہ جانا۔
کہا کہ میرے نالے پڑ رہے تھے اور اوپر سے ایک بوجھ اور آ گیا. پھر میں والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے کہا امی جان بڑے حضرت نے کہا ہے کہ تمہیں حج پہ آنا ہے تو میں حج پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ دعا فرمائیں. میں نے سوچا بیٹا تمہارے ابو تو رہے نہیں, میں تمہارے ساتھ حج کر لوں, مجھے بھی لے کے چلو. ایک نشد دو شد, اب ایک اور ذمہ داری آ گئی, لائیے اب بڑے بھائی کا پاسپورٹ لیا, اپنا بھی لیا اور امی جان کا لیا, 3 پاسپورٹ جمع ہو گئے. ادھر اخبار میں سرخی دیکھی کہ حج کے ویزا بند, ایمبیسی پہ اعلان لگ گیا کہ حج کی ویزا کے لیے کوئی آدمی آنے کی کوشش نہ کرے, کہ حج کی ویزا بند ہو گئی. کہ اللہ شیخ نے کہا کہ حج پہ آنا ہے, اب میں جاؤں کیسے؟ تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو کسی ایمبیسی میں, عرب ملکوں کی کسی ایمبیسی میں کام کرتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے حج پہ جانا ہے اور ایمبیسی پہ تو لکھا گیا کہ حج کے لیے درخواست نہ دیں, حج کی ویزا تو ختم ہو گئے, بند ہو گئے, میں کیا کروں؟ تو کہا یہ کام گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا, میرے پاس آپ کو آنا پڑے گا. چونکہ وہ دوست کا بے تکلف, اس بہانے سے اس نے کہا کہ ملاقات سے رہے گی بیٹھیں گے, تو کہا میرے پاس آئیے. تب میں ان کے آفس پہ پہنچا. آفس پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ ہے نہیں. تو ان کی اسسٹنٹ لیڈی تھی, انہوں نے کہا سر وہ تو نہیں ہے, میں فون کال کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں ہے. جیسے وہ اندر گئی تو میں نے فوراً کندھے کا رومال بچھایا اور میں نے سوچا میں کس کے دروازے پا کر کس کی خوشامد کرتا پھروں, ایک درخواست اللہ کے یہاں لگا دیتا ہوں. میں نے 2 رکعت کی نیت مار دی کہ محبت کی 2 رکعت پڑھیں. کہ جیسے میں نے نماز پڑھی تو پیچھے سے آئی اور اس نے مجھے دیکھا, بس اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس بندے کا جو کام ہوگا مجھے کرنا. دیکھیے آواز کی بات کر, اس نے یہ سوچ لیا کہ اس بندے کا جو کام ہے مجھے کرنا. پھر میں نے سلام پھیرا, بھائی کہا کہ سر وہ تو کہیں دور گئے ہوئے ہیں آؤٹنگ پر, تب یہ بتائیے آپ کا کام کیا ہے؟ کہا کہ مجھے حج کا ویزا چاہیے. تو کہا یہ پاسپورٹ ایک نہیں 3 ہے, کہا جتنے بھی ہوں لائیے, اور کہا کل لے کے جاؤں. ہے اللہ کی شان کہ میں کل گیا اور ویزا لگے ہوئے اسٹیمپ کیے ہوئے پاسپورٹ ملی. میں بڑا حیران ہوا, پتہ چلا کہ پبلک کے لیے تو انہوں نے بند کر دیا تھا ویزا, لیکن ایمبیسیز کے آپس میں کوٹے ہوتے ہیں, ان کے کوٹے میں کچھ حصہ باقی تھا, تو اس کے 3 پاسپورٹ ویزا لگ گیا. اور ویزا لگ گیا, میں نے ایئر سعودی سے بات کی, رابطہ کیا کہ بھائی 3 ٹکٹ چاہیے. پتہ چلا کہ حج کی فلائٹ تو سب جا چکی, اب تو جدہ کے لیے کوئی فلائٹ نہیں ہے. میں نے سوچا کہ جس اللہ نے یہاں تک آسان کیا ہے, اب دیکھیں وہ آگے بھی مذہب آسان فرمائیے. میں نے ڈائری دیکھی تو کوئی ٹیلی فون ایکسچینج میں کوئی بندہ کام کرتا تھا, وہ جو ہمارا دوست تھا اس سے میں نے رابطہ کیا کہ بھائی مجھے جدہ جانا ہے حج پر اور 3 ٹکٹیں چاہیے. اور اسی طرح کا جواب ملا ہے سعودی ایئر لائنس سے. تو کہا کہ یہ کام گھر بیٹھے نہیں ہوگا, بہت دنوں سے میں آپ کو دعوت دے رہا تھا, دعوت قبول نہیں کر رہے تھے, آپ آئیے دعوت کھائیے اور پھر کام دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. خیر میں پہنچ گیا. جیسے میں پہنچا میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ ٹیلی فون والے کو ذرا سے ایئر لائنس والوں سے رابطہ کریں, ایئر لائنس والوں سے اگر فون لگ جائے تو مجھے دیں. کہا سر 3 ٹکٹیں جدہ کی چاہیے تھی, ٹکٹیں تو موجود ہے, بکنگ چاہیے. کہا سر آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں, آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا, اخبار نہیں پڑھا, جدہ کی فلائٹ تو کلوز ہو گئی, اب تو وہاں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں, میں ابھی 2 بندوں کو لائن مین کو بھیجتا ہوں, وہ آپ کے آفس کے سامنے کی جو لائن پڑی ہوئی ہے کھول کے بیٹھ جائیں گے, اس لیے کہ جب کام ہی نہیں ہے تو اب آپ کو فون چالو کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے فون بند کروا دیتے ہیں. کہتے نہیں سر ایسا مت کرنا, دوسری لائن پہ کراؤڈ بہت ہے, ہمیں تو بہت زیادہ بزی رہتے ہیں اور فون کے بغیر تو ہمارا کام نہیں ہوگا. کہتے نہیں جب ہمارا کام نہیں ہو سکتا, زندگی میں آج پہلی مرتبہ کام پڑا ہے, ہمارا کام آپ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کا کام ہم کیوں کریں. کہتے نہیں سر ایسا مت کر, میں ایک کمپنی کو سجیشن دیتا ہوں کہ ایک فلائٹ جدہ کے لیے اور بھیج دیں تاکہ جو وجہ سے پیسنجر ہے وہ چلے, ان کو چانس مل جائے. خیر اللہ نشان انہوں نے کمپنی کو سجیشن دیا, کمپنی والوں نے ایک فلائٹ جدہ کے لیے مختص کر دی کہ یہ جائے. کہا چند دنوں کے بعد پوری فلائٹ میں یہ 3 فقیر بندے, یہ عادل, میری والدہ, میرے بھائی, مثلا 3 کے بعد عملہ تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. جدہ فلائٹ پہنچی. کہ یہ وہ دور تھا جب وہاں کے مقامی دوست احباب, وہاں کام کرنے والے وہ اندر تک ایئرپورٹ میں آ جاتے تھے. تو میرے بہت سارے دوست احباب کو پتہ چلا کہ ذوالفقار آ رہے ہیں عمرے پر اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ, تو بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آ گئے. تو ایک نوجوان میرے ساتھی یونیورسٹی کے زمانے کے آئے,
اور قریب آنے کے بعد کہنے لگے ذوالفقار جس وقت میں یہاں آیا تھا تو میں نے آپ سے ایک رقم قرض پہ لی تھی، آپ کو یاد ہے؟ یاد پڑتا ہے تو کہ اس سے بہتر کوئی موقع اور نہیں ہو سکتا، میں اس کو ادا کرنے آیا۔ تو اتنی بڑی رقم تھی، ہم تینوں کا حل آسانی کے ساتھ سارا ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ دوستوں سنا کر اصل وقت سمجھانی یہ تھی، ایک عمل جو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کا اخلاص کے ساتھ ہوا، اس عمل کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے سارے کلوز راستے، سارے بند راستے اللہ پاک نے واقع کر دیے کھول دیے۔ میرے بھائیوں، عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ نفس و شیطان ہمیں یہ سجاتا ہے تمہارے سجدوں سے کچھ ہونے والا نہیں، تمہاری نمازوں سے کچھ ہونے والے نہیں، تمہارے ذکر و اذکار سے کچھ ہونے والا نہیں، یقیناً کچھ ہونے والا نہیں، لیکن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، حکم دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم حکم کو پورا کرنے والے بنے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ کی رحمت منتظر ہے۔ تو ہم اعمال کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم کیوں عمل نہیں کر رہے دوستوں؟ ہمیں نفس و شیطان نے کیسا دھوکے میں ڈالا ہے کہ تمہاری دعائیں تمہارے سر سے اوپر جانے والے نہیں، تمہاری نمازیں قبول ہونے والے نہیں، جی تمہارا ذکر و اذکار قبول ہونا، تم تو بہت گنہگار ہو، تم تو بہت پاپی ہو، تم تو مجرم ہو۔ ہم پاپیوں کو تو اللہ پاک نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم پاپیوں کو تو اللہ نے حکم دیا استغفار کرو، توبہ کرو، ہم پاپیوں کو تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ یہ نہیں کہا نیک لوگ ہو کر، نیک بن کر، متقی بن کر مانگو گے تو دوں گا، نہیں، یہ تو مطلب کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری خود صداؤں کو سننے والا ہوں۔ اس لیے دوستو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک اضافی کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم گناہوں کو مکمل چھوڑ دیں، خیالوں کے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، فزیکل دنیا سے تعلق رکھنے والی معصیت کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر دیکھو دوستو اللہ کی رحمت کیسی چھم چھم برستی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے بھائیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کے خاطر، ان کی محبت میں گناہ چھوڑ کر ان کے لیے دعا کرنے والے اور اللہ کی محبت بننے کی کوشش تو کریں۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم نے مانا کہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہم جا سکتے ہیں، اور جائیں تو سوئی تک میں نہیں جا سکتے، دوسری بات تو دور کی بات، تو کم از کم ہم ان کی محبت میں گناہوں کا ترک کر کے جی ہم اللہ کی ذات کے سامنے 2 آنسو بہانے والے کو بن، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگنے والے کو۔ کب دوستو ہم ہر مستیوں سے باہر نکلیں گے؟ کب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ کب تک ہم دنیا کے تماشے دیکھتے رہیں گے؟ ہم با کردار کب بنیں گے؟ با عمل کب بنیں گے؟ با اخلاق کب بنیں گے؟ اپنے عملوں کے اندر جان کب پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط رسی کا رابطہ کب تھامیں گے دوستوں؟ زندگی کا بے انتہا حصہ گزرتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج اس مجلس میں، آج اس محفل میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں کہ پیارے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم معصیت نہیں کریں گے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اس کے بعد سمجھیے دوستوں اس محفل میں آج 2 نکاح بھی ہیں۔ ایک بچہ اپنے قرآن پاک کا آخری سبق بھی پورا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں ہزاروں فرشتے اس پر آمین کرتے ہیں، انشاءاللہ نکاح کی دعا بھی کریں گے۔ نکاح والے بچے سمجھ لیں اچھی طرح، یہ جو اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جن کو نکاح کرنا ہے، آج کل دوستوں نوجوان بچوں کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنا بگاڑ آ چکا ہے، جب وہ حلال نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے سامنے ایک باقاعدہ ایک تصویر ہوتی ہے، ان کے سامنے باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے، ناک ایسی ہو، کان ایسے ہو، انگلیاں ایسی ہو، سینہ ایسا ہو، ہپ ایسی ہو، پڈلی ایسی ہو، پیر ایسے ہو، اور ایک خاکہ تراش کے وہ اس کو فٹ کرتے ہیں کہ یہ تصویر اس میں فٹ ہو جائے تو میں نکاح کروں گا۔ اور اسی شخص کو جب کبھی بدکاری کرنے والا حفاظت کرے، زنا کرنا ہو، کالی ہے تو چلے گا، چیچک مدھار ہے تو چلے گا، لگڑی ہے لولی ہے تو چلے گا، بیکارہ ہے تو چلے گا، بنگن ہے تو چلے گا، جی سب چلے گا، زنا میں سب چلے گا جی۔ اور نکاح میں میجر ٹیپ لے کے نکلتے ہیں، ایسے ایسے ناپ کے دیکھیں گے، ہائے ہائے کتنی بری بات ہے۔ اگر ہم کسی کو اس طرح سے ناپ کے کر رہے ہیں، کل ہماری بھی تو بیٹی ہے، کل ہماری بھی تو بہن کی باری آنے والی ہے، اس کو اگر کوئی اس طرح سے جی سائچوں سے ناپتا پھرے جی اور اس کو فیل کرتا پھرے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، خود تیرے دل پہ کیا گزرے گی۔ ایک مرتد لڑکی سے ان افراد کی ملاقات ہوئی جو مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں ایمان میں داخل کرتے پھرتے،
انہوں نے ایک نوجوان لڑکی سے پوچھا جو پہلے اہل ایمان تھی، کہا بیٹی یہ بتاؤ، بہن یہ بتاؤ کہ آخر اسلام میں تمہیں کیا ڈاؤٹ اور کیا شک تھا جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ اور کسی کافر مشرک کا ہاتھ پکڑا تو اس نے عجیب بات کہی کہ مجھے جو لڑکی مجھ سے نکاح کے لیے بات کرنے آتے تھے 40 لڑکوں نے مجھے فیل کیا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں کتنی بری ہوں کہ کسی کو پسند ہی نہیں آتی۔ تو جس کے ساتھ اس وقت میں بیائی ہوں دوسرے مذہب والے، اس نے مجھے لائک کیا، پسند کیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے ہاتھ دے دیا، آخرت میں دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، دنیا میں تو کم از کم عزت کی زندگی میں گزار۔ میرے تو ماں باپ رو رو کے تھک گئے، میں خود رو رو کے تھک گئی تھی کہ آخر میں اتنی کیسی بری ہوں۔ اس لیے یہ جو معیار ہم نے، یہ جو بت تلاش رکھا ہے خوبصورتی کا اپنے نفس کے اندر، اپنے دل دماغ کے اندر، اس بت سے توبہ کرو دوستو۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ رہی بات دوستو شہوت کی اور سیکسول جذبات کی، یہ طوفان تو اللہ نے ایسا رکھا ہے، جب یہ طوفان جوش میں آتا ہے تو پھر تو نہ رنگ دیکھتا ہے نہ روپ دیکھتا ہے، تو پھر تو ایک ہی چیز اس کے سامنے ہو۔ یہ تو اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے۔ اگر شہوت صرف خوبصورتوں کو دیکھ کر جذبات میں آتی، جوش میں آتی، تو یہ افریقہ کے کالے سارے کے سارے انمیرڈ رہ جاتے، غیر شادی شدہ رہ جاتے، وہاں ایک چوہیا کا بچہ بھی پیدا نہ ہوتا کسی کے۔ تو پھر ان کے ہاں اولاد کی بھرمار کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے جذبات ہی ایسے بنائے، اللہ نے جذبات ہی ایسے بنائے۔ اس لیے ان صورتوں پہ مت مرو دوستو جی، ان لیلاؤں پہ کیا مرتے ہو؟ اس مولا پہ مرو جس مولا نے ان لیلاؤں کو حسن کی بھیک بخشی، اس رب کی محبت میں دم بھرے دو، اور ازدواجی زندگی کو شاندار بنائیں، ازدواجی زندگی کو، ایک میرج لائف کو شاندار بنائیں، محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، الفتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، ایمان کے کمال کے ساتھ زندگی گزاریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب حلال بیوی مل چکی ہے اور اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، انٹرنیٹ کے تماشوں میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو پاکیزہ اور عفیف بنائیں، تو کریں گے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچہ حافظ قرآن بنا، میں ان کے استاد کو بھی، ان کے والدین کو، ان کے ساتھیوں کو، تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو یہ مقام، یہ دن، یہ مرحلہ عطا فرمایا کہ آج وہ اپنا آخری سبق سنا کر قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کا اعلان کریں گے کہ گویا انہوں نے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ فرما لیے۔ اللہ پاک نے وہ دولت اس بچے کو عطا فرما دی جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ اس دولت کو سینے میں رکھ کر اب گندی گلی کوچوں میں نہ گھوم کر کے رہیں، ان معصیت بھرے راستوں پہ نہ چلیں جی، جہاں یہ اس قرآن پاک کو حیرت آتی ہے، جہاں ایمان کو حیرت آتی ہے اور ایمان نکل جایا کرتا ہے، رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ ان راستوں پہ چلنے سے حفاظت فرمائے، اور جو بچے ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں نقش قدم پر، اللہ تعالیٰ کو بھی تکمیل کی دور سے مالامال فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکمیل والا بچے پہلے آ جائے، اور جو نکاح والے ہیں ان کے جتنے وکیل اور گواہ ہیں وہ بھی پڑھیں۔